اللہ رب العالمین نے جو ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، انسان کی بنیادی ساخت میں یہ بات ہے، انسان بھلکڑ ہے، انسان سست ہے اور گناہ کرنے کی طرف مائل ہے۔ اللہ رب العالمین کی عادت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی اس کمزوری کی وجہ سے ہو جانے والے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرتا۔ جو بھی بندہ اللہ کے حضور پکڑا جائے گا نا، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھی معلوم ہے، اللہ نے بندے ڈیزائن اس طرح کی ہیں، اللہ کو بھی پتہ، اللہ بندہ تھا، غلطی ہو گئی، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں، غلطیوں پر پردہ میں نے بھی ڈالا، لوگوں کو بھی کہا ڈال، اور میں ان غلطیوں پر تجھے پکڑوں گا بھی نہیں۔ میرے بھائیو، اٹس نیور لیٹ، موت کے آ جانے تک، آخری سانس حلق میں اٹکنے تک اللہ تعالیٰ بندے کا منتظر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور ہر وقت توبہ کی طرف توجہ رکھنا اور یہ سوچ میں رکھنا میں فوراً اس کو چھوڑ دوں گا۔ گناہ کے اوپر جسٹیفیکیشنز، بہانے اور عذر تراشنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ میرے بندے سے تنہائی میں، اکیلے میں، جذبات سے مغلوب ہو کر، حالات سے مجبور ہو کر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، سارے بندوں سے ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں سارے کھاتے کلیئر کر دوں گا۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات جو میرے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئے ہیں، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بشارت اور خوشخبری ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میرے علم کے مطابق، میرے مطالعے کے مطابق احادیث میں جتنے بھی اعمال کی فضیلت آئی ہے ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، کسی بھی کام کا جو سب سے زیادہ اجر و ثواب کسی عمل کا بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعے والے دن بر وقت جمعے کی تیاری کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کراتا ہے اور پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، خطیب کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور اس کی بات کو توجہ سے سنتا ہے، اس دوران وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، کوئی ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، تو سب سے پہلے آنے والا اس کے لیے اونٹ کی قربانی، اور اس کے بعد آنے والا گائے کی، اس کے بعد بکرے کی، اس کے بعد مرغی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈے کی، اور پھر امام کے منبر پر چڑھ جانے کے بعد اس اجر و ثواب کا دفتر بند ہو جاتا ہے، پھر ایک عام جو نمازوں کا ثواب ہے اس ثواب کا دفتر کھل جاتا ہے۔ یہ جو خاص فضیلت والا اجر و ثواب ہے اس کا دفتر، اس کا رجسٹر فرشتے بند کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی پھر بیان کو، خطبے کو، جمعے کو سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عام حاضری لگتی ہے۔ تو آپ اس خوشخبری کے مصداق ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب اسی طرح لکھ دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن ہمارے یعنی مسجد کے اس تعمیراتی مرحلے کی وجہ سے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو پہلے آتے ہیں وہ امام کے قریب ہو کر بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ بھئی بچے چھوٹے اوپر چلے جائیں یا نوجوان اوپر چلے جائیں، یا قاری صاحب اکثر کچھ بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ اوپر چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا پہلے آنا اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرائے گا آپ کو۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ کچھ بزرگ یا کچھ ایسے لوگ جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، اگرچہ وہ دیر سے بھی آتے ہیں، تو ان کو مسجد کے یہ جو چھوٹا ہال ہے ابھی فی الحال وقتی، اس میں جگہ دے دیا کیجیے۔ تو نوجوانوں اور بچوں سے میری پھر یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ، یہ کچھ دنوں کی اور بات ہے، انشاءاللہ یہ ہال کھل جائے گا، جگہ بڑی ہو جائے گی، تو جب بھی آپ کبھی آتے ہیں، جب تک مسجد اس حالت میں ہے، تو آپ کو اگر
دل مانے تو آپ اوپر والے حال میں جگہ زیادہ کھلی ہے تو آپ اوپر چلے جائیں. تو بزرگوں کے لیے اگر یہ جگہ کی آپ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اس کا ایک الگ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. اب اللہ رب العالمین نے جو ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بنیادی جو فطرت رکھی ہے، انسان کی جو ایک بنیادی طبیعت رکھی ہے، یعنی انسان کے خمیر میں، انسان کی بنیادی ساخت میں یہ بات ہے، انسان بلکڑ ہے، انسان سست ہے اور گناہ کرنے کی طرف مائل ہے. کوئی بھی انسان، جس انسان کو آپ دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے، وہ اپنی طبیعت میں، اپنی فطرت میں اچھا نہیں تھا. اصلاً اس کی طبیعت میں وہی سستی تھی جو میری طبیعت میں ہے. مجھے لگتا ہے نا کہ مجھے کوئی بھی کام کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنا، وقت پر مسجد میں آنا، نیکی کے کام کرنا مشکل. ہر انسان کے لیے نیکی مشکل ہے، برائی آسان ہے. ہر انسان کے لیے اپنے آپ کو سستی سے نکال کر، نیند سے نکال کر، آسانی سے نکال کر مشقت میں ڈالنا ہر انسان کے لیے مشکل ہے. یہ اللہ نے انسان کی بنیادی ساخت رکھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، نیکی کرنا اس کو مشکل لگتا ہے، غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں، گناہ اس سے ہو جاتا ہے. ہمارے بابا آدم علیہ السلام، جن سے انسان کی نسل چلی، آدم علیہ السلام بھی جنت سے کیوں نکالے گئے؟ غلطی ہو گئی. پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک کوئی انسان بھی غلطی سے پاک نہیں ہے. ہاں، صرف انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین غلطیوں پر متوجہ کر دیتے ہیں. اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معصوم تھے کہ گناہ کوئی نہیں ہوا، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ان سے نہیں ہوا، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کا خاص فضل، انعام اور اکرام تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حفاظت فرمائی، شیطان سے پناہ عطا فرمائی، آپ کے دل کو 2 مرتبہ صاف فرمایا، اور آپ کا جو آپ کو بہکانے والا جو نفس تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، اور جو شیطان تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تابع کر دیا کہ وہ بھی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے انسانوں میں کوئی انسان ایسا نہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا ہمارے سامنے نیک انسان ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی. یہ بھی اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کمزوری کی وجہ سے، انسان کی طبیعت میں اس خاص، یعنی اس کی جو کمی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو دوسرے انسانوں پر کھولا ہی نہیں. جو لوگ فوت ہو گئے یا جو لوگ زندہ ہیں، اللہ رب العالمین کی عادت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی اس کمزوری کی وجہ سے ہو جانے والے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرتا. اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ میرے بندوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کو کوئی دوسرا بندہ اچھالے کو جائے کہ اللہ خود بیان کرے. نہیں، اللہ تو ستار العیوب ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی کمیوں کوتاہیوں کو، غلطیوں کو چھپاتا ہے، چھپانے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈانٹتا ہے. اللہ کہتا ہے خبردار، اگر کسی بندے نے میرے کسی بندے کی کسی کمزوری کو، اس کمزوری کے سبب ہو جانے والی غلطی کو، اس کے کسی گناہ کو ظاہر کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، میں اس کو قیامت والے دن رسوا کروں گا. اور جس بندے نے میرے بندوں کے پردے رکھے، میں اس کے پردے قیامت والے دن رکھوں گا. من ستر مسلمن ستر اللہ له یوم القیامہ. اب یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، میرا نفس ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ تعالیٰ نے نفس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف دھکیلتا ہے. گناہ ڈھلان کی طرف ہے، گناہ اترائی کی طرف، نیکیاں چڑھائی کی طرف ہے.
गुनाह खुद ब खुद हो जाते हैं, नेकियां करनी पड़ती हैं। नेकी इंसान से खुद ब खुद नहीं होती, नेकी के लिए नियत करनी पड़ती है, नेकी के लिए कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन गुनाह, गलतियां फितरत में ऑटोमेटिकली इंसान डिजाइन ऐसा हुआ हो जाती हैं। और अल्लाह ताला ने इसका ये बंदोबस्त भी फरमाया। अल्लाह ने कहा देखो परेशान नहीं होना, ये गलतियां हो जाती है ना, एक बंदोबस्त तो ये रखा है मैंने, मैं तुम्हारी गलतियों पर ना तो खुद राज खोलूंगा तुम्हारे, ना इन गलतियों पर तुम्हें ताने दूंगा, बल्कि एक बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा किसी वक्त में कोई गलती करता था, गुनाह था, गुनाहगार था, बदकार था, वो अपने गुनाहों पर तौबा कर लेता है, वो अपने गुनाहों से पलट आता है। अब किसी बंदे को उसका माजी पता है, ये बंदा उसको इसके पिछले गुनाहों पर आर दिलाता है, ताना मारता है। जैसे हम कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो बंदे को कहते पता है तेरा तो किड्डा हाजी है, तेरा सानू पता है जिंदगी तो कैसी, क्या क्या गुल खिलाए तुमने। अल्लाह ताला को ये बात भी इतनी नापसंद है कि अल्लाह कहते हैं ये जो बंदा मेरे बंदे के छुपे हुए गुनाहों पर इसको ताना मार रहा है ना, इसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक ये भी इसी बुराई में, इसी गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। ये सदा है इस बात। अल्लाह अकबर। और आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुन रखा होगा अक्सर खतीबों से। बारिश की दुआ मांगने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जमा हुए और अल्लाह से दुआ मांगी बारिश की, बारिश नहीं बरस रही। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातचीत करने का माहिर थे, उनका अल्लाह से कलाम उनका फ्रीक्वेंटली रहता था। अल्लाह बारिश क्यों नहीं बरस रही? कहा तेरी तुम्हारी इस जमात के अंदर जो दुआ मांग, एक बंदा ऐसा है जो गुनाहगार है, उसकी वजह से पूरी कौम की बारिश रुकी हुई है, जब तक वो बंदा नहीं निकलेगा बारिश नहीं बरसेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने आके कहा भाई लो देखो ये मामला है, अल्लाह ने मुझे बताया एक बंदा ऐसा है जो उसका गुनाह है, वो उसने लोगों के हक मारे हुए हैं या वो अल्लाह के हुजूर गुनाहों का मुर्तकिब है, जब तक वो नहीं निकलता। बंदा कोई नहीं निकला, उस मजमे से कोई बंदा बाहर नहीं निकला। लेकिन वो जो गुनाहगार था ना, वो जो अपनी इस फितरी कमजोरी के सबब अल्लाह के हुजूर गुनाह करने वाला था, जिसने लोगों के साथ डंडियां मारी हुई थी, कुछ भी उसके जराइम थे, उसको दिल ही दिल में ख्याल है यार मेरी वजह से, अल्लाह से तौबा की, रुजू किया, शर्मिंदा हुआ, आइंदा ना करने का आज़म किया, हाथ नहीं खड़ा किया। मूसा जी मैं हूं, माफी मांगता हूं, हाथ नहीं खड़ा किया, अपनी जगह से हिला भी नहीं, बारिश बरस गई। अब वही मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दोबारा काल मिले, अल्लाह जी आपने कहा था जब तक बंदा कोई निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, बंदा कोई अपनी जगह से हिला नहीं, आपने बारिश भी बरसा दी है। या अल्लाह की पहली बात गलत थी, अल्लाह की अब अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह ने कहा मूसा, उसने बैठे बैठे राजो न्याज किया मेरे साथ, पहले भी पर्दे पड़े हुए थे, अब भी पर्दे मैंने रख दिए, उसने माफी मांग ली, मैंने माफ कर दिया, बात आई गई हो। मूसा को ख्याल आया अल्लाह जी ऐसा बंदा जिसकी वजह से आपने पूरी कौम को बारिश बरसा दी है, ऐसे वलीउल्लाह की ज़ियारत तो कराएं, हमें पता तो लगे कि वो कौन है, हम भी उसकी ज़ियारत करें, हम भी उसके दर के मुरीद हो जाएं। ऐसा नेक आदमी कि उसकी वजह से बारिशें बरस गई हैं। पहले तो वो मेरा मुजरम था, पहले वो मेरा दुश्मन था, मैंने उसके राज रखे, अब वो तो मेरा दोस्त बन गया है, अब मैं उसका राज खोलूंगा? नहीं, अब भी मैं क्यों उसका राज खोलूंगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहला बंदोबस्त तो ये किया है कि बंदों के राज रखें, गुनाहों के। मैं या कोई और, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सत्तारुल अयूब होने की इस चादर का हमारे ऊपर पर्दा ना होना, तो हम में से कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से सलाम लेने का रवादार ना हो। हम में से हर एक को अपना खुद पता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात भी इतनी नापसंद है कि कोई बंदा अपने गुनाहों का खुद चर्चा करे। जब दूसरों को रोका कि यार ये बंदे सारे खताकार हैं, पर्दे पड़े रहने दो, गुनाहों पर ऐबों पर पर्दा पड़ा रहने दो, ना बयान करो, मैं क़यामत वाले दिन तुम्हारे ऐब खोल दूंगा, ना बयान करो, ना ताने दो, मैं तुम्हें उस ऐब में मुब्तला कर दूंगा। और खुद बंदे को भी चाहिए
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساروں کو معاف کر دے گا، سارے، جیسے فرمایا نا کلو بنی آدم خطاؤن، آدم خطا کار تھے، آدم سے غلطی ہوئی، جنت سے نکلے نا، خطا ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی مان لی، اللہ مجھ سے ظلم ہوا، غلطی ہوئی، الا ان تغفر لنا وترحمنا لنکونن، اللہ معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے سارے بنی آدم خطا کار ہیں نا، میں سارے خطا کاروں کی غلطیاں معاف کر دوں گا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ساروں کی معاف کر دوں گا، سوائے جو پکڑے جائیں گے۔ وہ کیوں پکڑے جائیں گے؟ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں پکڑے جائیں گے۔ جو بھی بندہ اللہ کے حضور پکڑا جائے گا نا، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا، یہ اصول یاد رکھ لیں۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسانوں سے ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھی معلوم ہے، اللہ نے بندے ڈیزائن اس طرح کی ہیں، اللہ کو بھی پتہ، اللہ بندہ تھا، غلطی ہو گئی، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں، غلطیوں پر پردہ میں نے بھی ڈالا، لوگوں کو بھی کہا ڈال، اور میں ان غلطیوں پر تجھے پکڑوں گا بھی نہیں، میں ان غلطیوں پر معاف بھی کر دوں گا، سوائے الا المجاہرون، جو اپنی غلطیوں پر خود پردے نہیں ڈالتے تھے، رات کے اندھیرے میں غلطی کی، تنہائی میں غلطی کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نظام کیسا رکھا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں ہوتے پوشیدہ ہیں، کوئی بندہ کوئی گناہ سامنے کھل کر نہیں کرتا، فطرتی طور پر گناہ چھپے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بندہ ان کو کھولتا ہے، لیکن اللہ نے نیکیاں، خاص طور پہ وہ نیکیاں جو فرض ہیں، نماز اللہ نے مسجد میں رکھی ہے، میدان میں آنا، لوگوں کے سامنے آ کے نیکی کر، نیکیاں اللہ نے فطرتی طور پر اوپن کر دی ہیں، گناہوں کو فطرتی طور پر چھپایا ہوا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کو کھلے عام بیان کرتے ہیں۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کا کلچر آ گیا، اس نے تنہائی کے گناہوں کو بیچ چوراہے میں لا کھڑا کیا ہے، کچھ تو بخوشی جو چھپے ہوئے گناہ ہوتے تھے، جو فحاشی عریانی، جو بے حیائی بدکاریاں چھپی ہوتی تھیں، کچھ تو شوخیاں مارنے کے لیے سوشل میڈیا کا طریقہ ہی اس طرح کا ہے، صبح کیا کیا، شام کیا کیا، رات کیا کیا، دن کیا کیا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اپنے جرائم کی نمائش، یہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے۔ ایسا گناہ کرنے والا اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کریں گے، الا المجاہرون۔ ایک یہ اجہار، اپنے گناہوں کو چھپاتا نہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کو اللہ نہیں معاف کریں گے، اصرار، گناہ ہو جاتے تھے، ہو جانا اور بات ہے، اصرار کا مطلب ہے گناہ کرتا رہتا تھا، غلطی ہو گئی، آپ سے ہو گئی، مجھ سے ہو گئی، نیک سے نیک انسان سے ہو گئی، ولی اللہ سے ہو گئی، ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تیرا پتہ ہے بندے، تو ہے ہی ایسا، تیرے سے ہو گئی والا معاملہ اور ہے، کر لی والا معاملہ۔ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنی غلطیوں پر بہانے ڈھونڈتا ہے، جو اپنی غلطیوں پر جسٹیفیکیشنز، او کی ہو گیا جی، کہڑا کلا میں کیتا ہے، ساری دنیا نہیں کرتی، او جی میرا تو جرم بڑا چھوٹا، بڑے بڑے مجرم پڑے ہوئے ہیں، میں نے کون تھا، میں نے چھوٹی چوری کی، ایڈے بڑے چور نے، او جی میں نیکی کروں، میں گناہ چھوڑوں، کیا مطلب، ایڈے نیک نہیں پکڑے ہوئے، نیکوں پر نہیں مصیبتیں آئی ہوئی، اپنی گناہوں پر جسٹیفیکیشنز، بہانے، عذر، اس کو کہتے ہیں گناہ کرنا۔ گناہ کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ گناہ ہو گیا، اس کو ظاہر نہیں کیا، چھپا رہ گیا، اللہ کہتے ہیں مٹی پاؤ، پردہ پاؤ۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ قیامت کا دن وہ دن ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ دنیا میں یہ سوشل میڈیا کی بات ہوئی تو سوشل میڈیا استعمال کرنے سمجھتے ہیں سوشل میڈیا میں بڑا ٹرینڈ ہے ویڈیو لیک ہو جانا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے جرائم، اپنے گناہ، اپنی بدکاریاں، فسق و فجور بخوشی نشر کرتے ہیں، شائع کرتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو فحاشی اور یعنی پھیلانا پسند ہے، اللہ اکبر۔ لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جو پسند نہیں کرتے، لیک ہو جاتی ہے، بس ریکارڈ کر کے رکھ لی تھی،
کیمرہ تھا، موبائل تھا، اپنے کسی گناہ کو ریکارڈ کر کے رکھ لیا تھا، پھر بعد میں معذرتیں کرتے پھرتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں او جی پتہ نہیں کس نے بنائی، پتہ نہیں جو میرے موبائل سے کسی نے چرا لی، لیک کر دی، ویڈیو لیک کر دی. کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنا بڑا عذاب ہے یہ کہ کسی بندے کی جیتے جی رسوائی ہو جائے، بدنامی ہو جائے، پورے کا پورا خاندان اس پہ دھبا لگ جاتا ہے، داغ میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ساری ویڈیوز لیک ہو جائیں گی. یوم تبلی السرائر، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ساری. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جو کیا کرایا سب کھل کر سامنے آ جائے گا. اس دن بھی اللہ تعالی گناہ ہو جانے والے بندے کو، گناہ کرنے والے بندے کو نہیں، گناہ ہو جانے والا بندہ. گناہ ہو جانے والا بندہ کون ہوتا ہے؟ جس سے ہوتا ہے، یعنی وہ پھسلتا ہے پھر سنبھلتا ہے، پھسلتا ہے پھر سنبھلتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ گناہ میں پڑتا ہی چلا گیا، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، بڑا گناہ، مسلسل گناہ پر گناہ، گناہ سے اس کو فکر ہی نہیں ہو رہی. بندہ مومن کے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ کرتا ہے نا، اس کو لگتا ہے میرے سر پہ پہاڑ کھڑا ہو گیا. گناہ جس سے ہو جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو گیا، اس کو لگتا ہے پہاڑ میرے سر پہ گرنے والا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے. لیکن جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے نا، کرنے والا، اس کی مثال ایسے ہے، بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کا جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہے، اڑائی خیر ہے، دفع کرو، کیا کون سی بڑی بات ہے، ہو جائے. کرنے والے لوگ ہو رہے ہیں، ہو جانے والے اور ہیں. یہ جو گناہ ہو جانے والے لوگ ہیں نا، جن سے فطری طبی کمزوری کے تحت ہو جاتا ہے، قیامت والے دن جب صحیفے نشر ہو جائیں گے، جب راز کھل جائیں گے، اللہ اس بندے کو بلائے گا. اس دن بھی اللہ تعالیٰ اس بندے سے، کیسا اللہ کا محبت بھرا طریقہ ہے، اللہ کان میں پوچھے گا، ہاں وہ گناہ یاد ہے؟ اللہ یاد. وہ گناہ یاد ہے؟ اللہ یاد. تو نے وہ بھی کیا تھا نا؟ ہاں یاد ہے. یہ وہ بندہ ہے جس سے ہو گیا، یہ پھر سنبھل گیا، ہو گیا پھر سنبھل گیا. یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ نہیں ہے کرتا تھا ڈھیٹ ہو گیا، عادی مجرم بن گیا. وہ نہیں، ہو جانے والا. اللہ اسے کان میں پوچھیں گے، اللہ کہیں گے تیرا کیا کریں؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحیم و کریم. اللہ کہتے ہیں جا، جیسے دنیا میں تیرے پردے پڑے ہوئے تھے نا، آج تیرا نامہ اعمال نشر، تیری ویڈیو آج بھی نہیں لیک ہوگی. کرنے والوں کی ویڈیو لیک کر دی. یہ نامہ اعمال جو گناہ کرتے تھے، عذاب سے پہلے عذاب، ماں باپ، بہن بھائی، دوست یار، میرے مسجد کے ساتھی، میرے محلے دار، ان ساروں کے سامنے میرا نامہ اعمال کھل جائے. عذاب سے پہلے عذاب نہیں ہے. یہ نامہ اعمال کن لوگوں کا کھل جائے گا؟ جو گناہوں پر اصرار کرنے والے تھے یا گناہوں پر اظہار کرنے والے تھے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی جو بات توجہ کرنے کی ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈیزائن اس طرح کا کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں، نیک بد سے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہ ہی نہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے. اللہ کہتے ہیں سارے لوگ نیک ہو جائیں نا، کوئی بندہ گناہ نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، میں ایسے لوگوں کو ختم کر دوں. انسانوں کو اللہ نے ڈیزائن اس طرح کیا ہے، ان کو اچھا راستہ بھی دکھایا ہے، برا بھی دکھایا ہے. برائی سے بچنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، اور ساتھ بتایا ہے کہ تمہارے نفس کے اندر یہ کمزوری رکھی ہے کہ یہ خود بخود برائی کی طرف جائے گی. اس نفس کو، اپنی طبیعت کو روکنا ہے، نیکی کی طرف لے کے جانا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا، سارے ہی نیک ہوتے، کوئی گناہ نہ کرتا، میں ختم کر دیتا، ان کو مٹا دیتا. ان کی جگہ میں ایسی قوم لے کر آتا جو گناہ کرتی، جن سے غلطیاں ہوتی، جو اپنی غلطیوں پر مجھ سے توبہ کرتے، پھر غلطیاں کرتے، پھر توبہ کرتے، پھر ایسی قوم کو میں دنیا میں بساتا. اگر قوم کو ایسی ہوتی تو فرشتے کافی نہیں تھے. اللہ کہتا ہے میں نے فرشتوں کو دنیا میں نہیں بسایا، میں نے انسانوں کو بسایا، انسانوں کو بتایا، پیدا اس طرح سے کیا. میں جانتا ہوں نا، میں خالق ہوں، انسان کی کمزوری سے واقف. اب جن سے ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو بھی میں معاف کرتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ ان سے ہو گیا، ہونے کے بعد شرمندگی. جس سے ہو جاتا ہے نا، وہ فوراً نیکی کی طرف آتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. گناہ ہو گیا، کمزوری میں، جذبات سے مغلوب ہوا، حالات سے ہو گیا،
اس نے پھر نیکی کی، اللہ کہتے ہیں ایک نیکی کے بعد گناہ معاف، ایک نیکی کے بعد ایک نیکی سے 10 گناہ معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے انسان کی کمزوری کا خیال رکھا ہے، کیا گناہ اس سے زیادہ ہوں گے؟ ایک گناہ کرے گا ایک ہی لکھوں گا، ایک نیکی کرے گا 10 لکھوں گا، اور پھر جس نیکی کے کرنے سے گناہ معاف ہوں گے ایک نیکی سے 10 گناہ معاف کروں گا، لیکن کسی گناہ سے نیکی نہیں کاٹوں گا۔ گناہ ہو گیا، گناہوں سے نیکیاں نہیں ختم، نیکیاں برقرار رہیں گی، لیکن نیکی سے گناہ ضرور معاف کروں گا۔ ایسا رحیم و کریم رب، اس سے کسی کو مایوس ہونا چاہیے؟ اس کے سامنے ہمیں ڈنڈیاں مارنی چاہیے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو، نوجوانوں کو بالخصوص، بہت زیادہ سوال کرتے ہیں فلاں گناہ چھوڑا نہیں جا رہا، میں توبہ کیسے کروں؟ اور وہی بات ہے بہانوں والی نا، شیطان سب سے زیادہ جو بہانے انسان کے دل میں ڈالتا ہے نا، وہ کیا ڈالتا ہے؟ وہ ایڈا وڈا گناہ، وہ تیرے سے کہاں تیرے سے کہاں چھوٹنا ہے؟ اللہ نے تجھے کہاں معاف کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی ہی مثالیں بیان فرمائی بنی اسرائیل کی قوم کی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر ایک نوجوان کو دیکھا رو رہا ہے، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا جی بڑا گناہ گار آدمی ہوں، رو رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کون سا گناہ ہو، معاف ہو جائے گا؟ کہا نہیں جی میرا گناہ بہت بڑا ہے، معاف نہیں ہوگا۔ کہا بتا تو صحیح۔ کہا جی نہیں بتا سکتا، بہت شرمندہ ہوں، بہت بڑا گناہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاف ہوگا۔ کہا اٹھا جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ گئے، کہا اللہ کے نبی روتا جاتا ہے بتاتا کچھ نہیں۔ کہا بتا تو صحیح۔ کہا اب آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سے کیا پردہ، چلو آپ کو بتاتا ہوں۔ میں کفن چور تھا، لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا، قبروں سے کفن نکالتا۔ ایک دن انصار کی ایک عورت، نوجوان لڑکی، اس کو دفنایا گیا، میں اس کا کفن چوری کر کے جا رہا تھا، اس کا جسم وہ میری نظروں کے سامنے آیا، شیطان نے مجھے بہکایا، میں نے اس مردہ لاش کے ساتھ بدکاری کی، صرف کفن چوری نہیں کیا، میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ میں نے مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحمت للعالمین ذات، ان کے ماتھے پہ بھی شکن آئی۔ کہا ایسا تو بدکار آدمی، ایسا ظالم آدمی ہے تو تیرا کیا ہو سکتا؟ اٹھ کر چلا گیا بیابان جنگل وادی میں، رونا شروع کر دیا، روتا رہا، توبہ کرتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ جبرائیل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے، کہا اللہ پوچھتے ہیں بندوں کو آپ نے پیدا کیا کہ میں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تو نے پیدا کیا، میں نے کہاں پیدا کیا؟ کہا بندوں کو رزق آپ دیتے ہیں کہ میں؟ کہا جبرائیل کیسا سوال کر رہے ہو، رزق اللہ دیتا ہے۔ کہا بندوں کو میں معاف کرتا ہوں کہ تو؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اللہ پوچھتے ہیں بندوں کو معاف کرنا تو نے کہ میں نے؟ اللہ تیرے بندے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، معافی کرنا۔ وہ فلاں بندہ جو آپ کے پاس آیا تھا اس کو بلا کر بتائیں میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ 100 بندوں کا قاتل، آپ نے سن رکھا ہے واقعہ، بنی اسرائیل کا یہ ایک شخص قوم نے نکال دیا اپنے گناہوں جرائم کی وجہ سے۔ شاب عادن، ایک ایسا نوجوان تھا، عادی مجرم تھا، لوگوں نے دھکے مار مار کے نکالا، بے عزتی ہوئی، علاقے سے نکلا، اس کو شرمندگی ہوئی۔ دروازے پر، چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، شہر کے باہر دیوار کے ساتھ بیٹھ کے روتا رہا اللہ سے توبہ کی، معافی پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ باہر جس کو نکالا تھا وہ روتا روتا بیمار ہو گیا، بخار آیا تو علاج نہیں کیا، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی قوم کو لو، اور وہ جو نیک نوجوان صالح جو فوت ہو گیا ہے باہر تمہارے دیوار کے دروازے کے باہر اس کی لاش پڑی ہے، جاؤ جا کے اس کا جنازہ اٹھاؤ، جنازہ پڑھو، اور لوگوں کو اعلان کر دو، ان کو کہو جو جو بندہ اس کے جنازے میں شامل ہوگا میں ان ساروں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ یہ کیسے ہوا؟ اس کو تو ہم نے مار مار کر نکال دیا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو ہم نے دھکے دے کر اپنا شہر بدر کر دیا تھا، اب تو کہتا کہ ہر بندہ اس کا جنازہ پڑھے، میں جنازہ پڑھنے والوں کو بخشوں گا۔ ہاں موسیٰ، اس نے توبہ ایسی کی تھی دل سچے سے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ماعز اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، گناہ ہو گیا والے لوگ ہیں یہ سارے، ان سے ہو گیا تھا، ان کو خیال آیا تھا، یہ گناہوں پر اظہار کرنے والے، اصرار کرنے والے، گناہوں پر ڈٹے رہنے والے لوگ نہیں ہیں،
माइज असलमी से हो गया, कितना बड़ा गुनाह हो गया, जिना हो गया, इससे बड़ा गुनाह है कोई? 100 बंदों का कातिल, इससे बड़ा गुनाहगार हो सकता है कोई? माइज असलमी रसूलुल्लाह की अदालत में हाजिर हुए, लंबा किस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरी हुक्म है नाफिज किया, कहा ठीक है, जिना है, शादीशुदा है, इसको रजम करो, ले जाओ इसको मदीने से बाहर, इसको गाड़ दो आधी जमीन के अंदर, कंकरियां वट्टे उठाओ, मार मार कर इसको मार दो। शरीयत में सजा यही है। सहाबा किराम ने लिया, आधा धड़ जमीन में धंसाया, बाकी के आधे धड़ पर वट्टे मारना शुरू किए। वो माइज असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु तौबा करते हुए, अल्लाह से हुजूर माफिया मांगते हुए फौत हो गए। एक खून का छींटा खालिद बिन वलीद के कपड़ों पर पड़ा, एक खून का छींटा खालिद बिन वलीद के। खालिद बिन वलीद के दिल में आया, कहा गुनाहगार फासिक आदमी वट्टे खा खा कर मरा, रजम होकर जाते जाते अपने गंदे खून के छींटे डाल गए मेरे कपड़ों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह बात पसंद नहीं आई, जिब्राइल को भेजा, कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मदीने वालों को सारों को इकट्ठा करो, इनको बताओ कि जो तौबा माइज ने की है ना, अगर माइज की तौबा इन सारे मदीने वालों पर तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह सारे मदीने वालों को बख्श दे। ऐसी तौबा की है। मेरे भाइयों, इट्स नेवर लेट, मौत के आ जाने तक इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़र, आखिरी सांस हलक में अटकने तक अल्लाह ताला बंदे का मुंतजिर रहता है। बंदे तेरे से हो गई, तुझे मैंने बनाया ही ऐसा था, आज पलट, आज तौबा कर ले। और ये तौबा गुनाहों पर नहीं होती सिर्फ। कोई बंदा ये समझे, ऐसे तो ये समझ नहीं चाहिए किसी को कि मेरे से गुनाह होते नहीं। हमने ये बात की कि कोई इंसान ऐसा नहीं जो दावा करे नहीं होते। एक जात ऐसी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनसे कोई गुनाह नहीं हुआ, इस्तिग़फ़ार वो भी करते थे एक एक मजलिस में 70 दफा से ज्यादा। क्यों? कि ये तौबा जिंदगी का मनहज है, ये एक मोमिन की जिंदगी गुजारने का तरीका है कि हर वक्त उसको ये एहसास रहे कि मैंने अल्लाह का जिक्र करते रहना है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहना है, क्योंकि हर लम्हा मेरे से कोई ना कोई गुनाह हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, मेरी सोच में हो रहा है। इसलिए अल्लाह के हुजूर हर वक्त तौबा की तरफ तवज्जो रखना और ये सोच में रखना, हो गया था मैं पलट आऊंगा, मैं फौरन इसको छोड़ दूंगा। गुनाह के ऊपर जस्टिफिकेशंस, बहाने और उज़र तराशना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। हाँ, अल्लाह को ये बड़ा पसंद है कि मेरे बंदे से तन्हाई में, अकेले में, जज्बात से मगलूब होकर, हालात से मजबूर होकर, कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, सारे बंदों से हो जाता है। अल्लाह कहते हैं कोई मसला नहीं। हर रात को अल्लाह अर्श पर, अर्श से आता है आसमान दुनिया पर, हाथ फैलाता है कोई जो अपने पर्दों को, अपने पर्दों के अंदर हुए गुनाहों को मुझसे सफाई करवा ले? कोई मसला नहीं, मैं सारे खाते क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो नहीं करवाता, जिसके दफ्तर के दफ्तर भरते जा रहे हैं और वो गुनाहों पर डटा हुआ है, उसको कोई परवाह नहीं है, मरने का कोई खौफ नहीं है, और उसको गुनाह लगते ही नहीं है, उसको लगता है सारे कर देने थे मेरा की। ये कौन था? और आखिरी बात, जो शैतान सबसे ज्यादा बंदे को बहकाता है ना, गुनाहों को छोड़ने पर, गुनाहों की तौबा पर। यार मैं करता हूं तौबा, फिर हो जाती है, फिर करता हूं, फिर गुनाह हो जाता है। अल्लाह अकबर। ये ऐसी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरिश्तों में तज़किरा करता है ऐसे बंदे का, ऐसे बंदे का अल्लाह ताला फरिश्तों में तज़किरा करता है कि ये जो बंदा तौबा कर रहा है, इसको मुझ पर यकीन है कि मैं मुआफ कर दूंगा। हाँ अल्लाह, इसको तेरे पे यकीन था कि तुम, इसने फिर क्यों किया? अल्लाह इंसान है, इसने फिर तौबा कर ली, इसको फिर यकीन था, हाँ किया, इसने फिर तौबा कर ली, हाँ इसने फिर तौबा कर ली। अल्लाह कहते हैं इसको हमेशा के लिए मुआफ कर दो। ये इतना कमजोर है कि गुनाह करता है फिर तौबा करता है, गुनाह करता है फिर तौबा करता है, ये इतना कमजोर है कि ये तौबा टूट जाती है इसकी, इसको हमेशा के लिए मुआफ कर दो। लेकिन शर्त क्या है कि हो दिल का सच्चा, दिल का खोटा नहीं। गुनाह के अंदर बैठ कर ये तौबा ना करता हो, ये गुनाह से छोड़ देता है, गुनाह से निकल आता है, बशरी कमजोरी के तहत, फितरी कम, फिर से हो जाता है, फिर तौबा करता है। अल्लाह कहते हैं ठीक है, ऐसे बंदे को मैंने मुस्तकिल मुआफ कर दिया, कमजोर था ना। इसलिए तौबा बार बार की तौबा है, हमेशा की तौबा है। और गुनाहों को छुड़वाने वाली सबसे बड़ी चीज नेकियों पर दवाम है, सबसे बड़ी चीज नमाज है, कुरान है। मेरी
پہلی صف چھوٹ گئی، میرا قرآن کی تلاوت کرنا چھوٹ گیا، میرے گھر کے اندر میرے بیوی بچوں سے میرا فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ گناہ زیادہ ہے، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہے، ان کے گناہوں کے اثرات ہیں۔ اگر یہ نیکیاں ہوں، نماز جیسے فحاشی اور یعنی سے روکتی ہے نا، آپ نے ایک حصہ سنا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور یعنی سے روکتی ہے۔ اسی جملے کو الٹ کریں، فحاشی اور یعنی نماز سے روکتی ہے، جیسے نماز برائی سے روکتی ہے نا، ایسے برائیاں نماز سے روکتی ہے۔ یا بندے کی نیکیاں اس سے گناہ چھڑوا دیں گی، یا بندے کے گناہ اس سے نیکیاں چھڑوا دیں۔ جس بندے کو نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی، مطلب یہ گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے، اور جس بندے سے گناہ نہیں ہوتے نا، جس سے گناہ چھوٹ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ نیکیوں پر ڈٹا ہوا ہے۔ اور یہ دونوں کام مشکل ہے۔ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات۔ جبرائیل کو اللہ نے جنت دکھائی، جنت دکھائی، جبرائیل نے کہا یہ جنت تو بڑی مزے کی ہے، انسان تو بھاگے بھاگے آئیں گے، اور یہ جہنم جو سنے گا وہ پاگل ہوگا، جہنم میں آئے گا۔ پھر اللہ نے جنت کے گرد باڑ لگائی، مشکلات، بندے کے نفس کی رکاوٹیں۔ پھر جبرائیل کو کا چکر لگا، جبرائیل نے کہا اب تو جنت میں کوئی قسمت والا ہی آئے گا اور جہنم سے کوئی قسمت والا ہی بچے گا۔ ہم نے آسانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آسانیاں، فوڈ پانڈا آرڈر کیا، فٹافٹ ایک کلک کیا، فلاں کام 1 سیکنڈ میں ہو گیا، انٹرنیٹ فاسٹ، ہر چیز آسان، بٹن پر سارا کام ہو رہے۔ آسانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں لگتا ہے جنت بھی آسانی سے ملے گی۔ نہیں میرے بھائی، جنت کو پانا مشکل ہے، گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے، نیکیوں کی طرف آنا مشکل ہے۔ خاص میرے نوجوان بچوں، آپ کے اندر یہ جو عادت پیدا ہو گئی ہے اس نسل کے اندر، خاص طور پہ گیو اپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کا سارے کے ساری موٹیویشن کا کرکس کیا ہوتا ہے؟ یو کین ڈو، یو کین ڈو، آئی کین ڈو۔ کیا کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنی۔ جو میں کر سکتا ہوں وہ اصل میں کیا ہے؟ میں گناہ چھوڑ سکتا ہوں، میں نیکیوں پر آ سکتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کر سکتا ہوں، بار بار کر سکتا ہوں۔ یہ ہے کرنے والا کام، اس پر اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے، اس پر اپنے نفس کو ابھارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فتنوں کے دور میں جہاں اور بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں مسلمانوں کے درمیان باہمی خانہ جنگیاں، وہ کسی بھی بنیاد پر ہوں، سیاسی بنیاد پر ہوں، لسانی بنیاد پر ہوں، مسلکی مذہبی بنیاد پر ہوں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں کے درمیان باہمی لڑائیاں ہیں، تفرقہ کی کوئی بھی قسم ہو۔ ایک اچھے مسلمان کو کسی بھی تفرقے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں، قتل و قتال کے، جدال لڑائی جھگڑے کے دور میں اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا، اپنی تلواروں کو کند کر لینا، اپنی زبانوں کو بند کر لینا، اور اپنے گناہوں پر غور کرنا ہے۔ جو ہمارا موضوع تھا اس موضوع سے متعلقہ بات بھی ہے، یہ اپنے آپ پر غور کرو، اپنے مسئلوں کو دیکھو۔ لوگوں کے تو ہمارے ملک میں بھی، عالمی سطح پر بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے جی او جی تسی ایس مسئلے سے کیوں نہیں بول دے۔ ہر بندے کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، گورنمنٹ کو نہیں بولتے، فلاں پارٹی کو نہیں کچھ کہتے، فلاں مسلک کو کیوں نہیں کچھ کہتے، سندھی یوں کر رہے ہیں، کشمیری یوں کر رہے ہیں، بلوچیوں کے یہ مسئلے۔ ہم مسلمانوں کے درمیان جھگڑے میں کبھی فریق نہیں بنتے، یہی مسلمانوں کا منہج ہے، یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ہاں اسرائیل سے مسئلہ ہوگا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، انڈیا سے، ہندو سے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن جب دو مسلمان افراد یا دو مسلمان جماعتیں، مسلمان قومیں آپس میں لڑیں تو اس لڑائی سے اپنے آپ کو زبانیں بھی بچاؤ، اپنا ہاتھ بھی روکو۔ یہی امن کا طریقہ ہے، یہی اصلاح کا طریقہ ہے، نہ کہ بندہ اس لڑائی میں خود کود کے بندہ کہ نہیں میں تو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں۔ تو یہ جو ہمارے ملکی مسائل ہیں مختلف طرح کے بنے ہوئے، ان کے اندر میرا جو مزاج اور میری سمجھ کے مطابق جو بات ہے، میں یہی نصیحت کرتا ہوں نوجوانوں کو بھی اور بالخصوص عوام کو بھی، کہ جب بھی دو مسلمان جماعتیں آپس میں کسی بھی اختلافی مسئلے میں جھگڑیں، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ان کی اصلاح کی دعا کرو اور خود کو اس جھگڑے اور اختلاف سے بچاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار